بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ٹیل۔ دوستو، پھانسی کے 12 سال پر جب عراقی صدر صدام حسین کی قبر کھولی گئی تو ایسا کیا معجزہ ہوا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ آج ہم آپ کو اسی معجزے کی تفصیل بتائیں گے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ پھانسی سے قبل صدام حسین نے فوجی آفیسر سے اپنا کوٹ کیوں مانگا اور صدام حسین کو پھانسی کس کے کہنے پر دی گئی۔ یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہرت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کے جلدی وفات پانے کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئی۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی، اور مورخ بتاتے ہیں کہ محلے کے بچے نوعمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریت میں اپنے ایک چاچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے چاچا استاد تھے۔ تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ پہلی بار کہتی ہیں کہ ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت خلافت مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہوتے گئے۔ سن 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانوی حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہو گیا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باعث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار ایمون حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین اس وقت نہ کوئی آفیسر تھے اور نہ ہی فوج کا حصہ، لیکن ایمون حسن الباقر کے لیے وہ خاص مفید کام انجام دیا کرتے۔ سن 1968 میں بعد پارٹی اقتدار میں آئی تو ایمون حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ دوستو، صدام حسین اس دور میں ایمون حسن کے دستے راحت رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ کو تو قتل کر دیا گیا، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کروا دیا گیا۔ عراق کے نئے صدر الباقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومت کنٹرول میں لی اور عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا، اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے۔ دوسری جانب صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے، اور 1979 میں انہوں نے اپنے محسن ایمون حسن الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود صدر بن گئے۔ جلدی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام حسین نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا، اور اس میں صدام حسین اسٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست بآواز بلند پڑی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء جذباتی انداز میں بآواز بلند صدر صدام حسین کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد بعض پارٹی کی حکومت پر صدر صدام حسین کی شخصیت حاوی ہوتی گئی۔ اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام اعظم کا تھا۔ آنے والے برسوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کے حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر دیکھنے لگے۔ بہرحال عراقی تاریخ میں انہیں کامیاب اور انصاف پسند صدر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ دوستو، صدام حسین کے دور حکومت سے منسلک ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ ایک بار صدر صدام حسین رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دیر سے ایک بستی نظر آئی۔ صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں اور لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں، تو ساتھیوں نے منع کیا کہ رات کافی ہو چکی ہے۔ ساتھیوں نے پھر اصرار کیا تو سپاہی اس بستی کی جانب چل دیے۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی۔ اندر سے ایک شخص آیا۔ اس نے صدر صدام حسین کو اپنے دروازے پر پایا تو حیران رہ گیا۔ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی اور پوری بستی صدام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ لوگ صدام حسین کا مسافہ کاٹتے اور خوشی سے جھومتے جاتے۔ صدام حسین نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ صدام حسین نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ادا کیا اور کہا
کہا بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی بھی سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب صدام حسین زندہ تھے تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ اور یمن کی بیٹی بھی محفوظ تھی۔ یوں سمجھیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا۔ اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا، صدام حسین کو تنہا کر دیا۔ یوں امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدر صدام حسین کو تختِ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 30 دسمبر 2006 کو عراق کے سابق حکمران صدام حسین کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں عید کے دن پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ عراقی عوام کے ذہنوں میں عید الاضحیٰ کا وہ دن ہمیشہ تازہ رہے گا، کیونکہ تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر دکھائے گئے۔ صدام حسین نے 1979 میں عراق کی حکومت سنبھالی تھی، جبکہ 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران گرفتار ہوئے اور حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات کے الزام پر ایک عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی، جس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کی پھانسی کے 12 سال بعد جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو صدام حسین کی لاش یوں کی توں موجود تھی، یعنی معجزانہ طور پر ان کا جسم خاکی صحیح سلامت تھا، کیونکہ بیشتر لوگ صدر صدام حسین کو شہید تصور کرتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ناحق پھانسی دی گئی اور اسی وجہ سے قدرت نے اس کی جسد خاکی کو محفوظ رکھا۔ صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے ایک انگریز فوجی کی جانب سے کئی سالوں بعد تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے۔ انگریز فوجی کے مطابق صدام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے شرمسار تھے اور ان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ پھانسی سے قبل صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی۔ پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے انتظار میں بستر پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ امریکی فوجی اہلکار صدام حسین کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام حسین کے انتہائی سکون کے سبب ان فوجیوں کا گمان تھا کہ عنقریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ اس انگریز فوجی نے مزید انکشاف کیا کہ صدام حسین نے ایک پہرے دار سے بڑا گرم کوٹ طلب کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سردی سے کپکپاتی حالت میں پھانسی پر لٹکے اور عراق کی عوام یہ گمان کر لے کہ ان کا سابق صدر موت سے خوفزدہ ہے۔ صدام حسین پھانسی پر چڑھنے سے قبل مسکراتے رہے، یہاں تک کہ کلمہ شہادت دہراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سابق عراقی صدر صدام حسین کی یہ مسکراہٹ ان کی موت کے بعد بھی ایک فعلی بنی ہوئی ہے۔ عراقی صدر صدام حسین کی پھانسی کے بعد آگ و خون کی جو ہولی عراق میں کھیلی گئی، اس سے دنیا واقف ہے اور آج اہل دانش یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک صدر صدام حسین زندہ رہے امریکہ نے آنکھ اٹھا کر بھی عراق کی جانب نہ دیکھا اور آج اسی عراق کو آگ و بارود سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ جی تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔